بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے قرض کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو حقیقی معلومات چینل ہے اس کے اوپر میں معاشرتی گفتگو کرتا ہوں، جو معاشرے میں پائی جانے والی پریشانیاں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں، اور جو دیکھنے میں آتی ہیں میں اس کے مطابق گفتگو سا کیوں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل معاشرے میں ہر بندہ قرض کی وبا میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قرض والا بندہ ہے وہ کسی مسائل کا شکار ہے اسی لیے ڈوبا ہے۔ میں نے معاشرے میں ایسے ہزاروں لوگ دیکھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر خواہ مخواہ کا قرضہ چڑھایا ہوا ہے۔ ان کو عادت پڑ گئی ہے قرض لینے کی۔ 1-1 لاکھ روپیہ ان کے گھر میں آتا ہے، لیکن ان کا قرض ابھی 10-10 12-12 سال ہوئے ہیں، قرض ختم نہیں ہوا ان کا۔ کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر غور کر کے دیکھا کہ ہمارا قرضہ ختم کیوں نہیں ہوا، یا کتنے کے لوگ ہم سے قرضہ لینے آتے ہیں؟ کبھی انہوں نے یہ غور کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ آخر مجھے یہ بتائیں وہ لوگ کہ قرض چڑھا کیوں ہے؟ قرضہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے تو قرض لیتے ہیں، لیکن قرضہ لینے سے پہلے آپ کو یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں جو قرضہ لے رہا ہوں اس کو میں نے واپس بھی کرنا ہے۔ قرضہ لینے سے پہلے اس کو واپسی کا دیکھنا پڑے گا کہ میں نے یہ جو قرضہ لیا ہے اس کو میں نے واپس اس طریقے سے کرنا ہے۔ ہم قرضہ لے لیتے ہیں، اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو ہم ادا کر دیں گے۔ اگلا مہینہ 10 تاریخ آئی تو اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو، بلکہ میں نے تو جہاں تک دیکھا کہ قرضہ واپس ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر یہی لوگ یہ جو قرضہ لیتے ہیں ان لوگوں پہ اوپر گلہ بھی کر دیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے جو ٹائم دیا تھا اس کے اوپر کیا ہم نے اتارا ہے؟ ابھی پہلا قرضہ اتارا نہیں ہے، اس کو پھر فون کر رہے ہیں اور بار بار اس کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے، ہمیں اتنے پیسے۔ ساری زندگی ہو گئی ہے، ان کے قرضے نہیں ختم ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے لوگ کسی بندے کو سمجھ آتی، ایک بندہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ وہ ہے ہی لاچار، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ تو سمجھ ہے۔ یا کسی کو ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا علاج کروانا مقصود ہے، وہ بھی سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہاں لاکھ لاکھ روپے کی انکم کے باوجود ان لوگوں کے قرضے ختم نہیں ہوئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچے ہی نہیں کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں؟ میں نے تو وہ لوگ بھی دیکھے جن کی سیلری 40-40 30-30 35-35 ہزار ہے، کبھی انہوں نے قرضہ بھی نہیں لیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرضہ لینا یا نہ لینا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرضہ کیوں، بالکل لے سکتے ہیں، پھر اس کو واپس بھی تو کریں نا۔ جو قرضہ لیا اس کو واپس کیوں نہیں کرتے آپ اس ٹائم کے مطابق؟ آپ کو اسی لیے پھر دوبارہ کوئی قرضہ نہیں دیتا، پھر آپ کی معاشرے میں عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ قرضہ لے لیتے ہیں پھر اس کو واپس نہیں کرتے۔ ٹائم تو آپ اس طرح دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جس طرح اوپر سے آسمان سے پیسے آئیں گے کل ہی آپ اس کو دے دیں گے۔ کبھی آپ نے واپس کیا؟ کبھی یہ سوچے کہ بندہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، ہمیشہ مجھے پیسے دے کر جاتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو واپس لوٹایا قرضہ؟ پہلے یہ بتائیں مجھے۔ کبھی آپ خود اپنے دماغ سے سوچے کہ کبھی آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، جب تک اس نے مانگا نہیں آپ نے اس کو خود نہیں لوٹایا، اس نے شرمندگی کی وجہ سے مانگ ہی لیا کہ مجھے میری رقم دو۔ جو وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرا کیا کرو۔ یہی ہماری معاشرے کی پریشانی کا باعث بنتی ہے چیزیں۔ پھر ہم لوگ گلہ کرتے ہیں، یہ کروڑ پتی آدمی تھا، یہ 2 کروڑ آدمی پتی تھا، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، اس نے مجھے یہ نہیں کیا۔
آپ نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ 2 کروڑ روپے کا مالک، وہ 8 کروڑ روپے کا مالک، آپ نے اس سے ادھار پیسے لیے، اس کو واپس جو ٹائم دیا تھا اس نے آپ کو دیا تھا نا، اس مطابق آپ نے پیسے لوٹائے اس کو واپس۔ کبھی آپ نے اس کو فون کر کے یہ بھی بتایا کہ آپ سے میں نے جو قرضہ لیا ہے یہ نہیں لٹا سکا، اگلے مہینے لٹا دوں گا؟ کبھی لٹایا آپ نے؟ پہلے اپنا بھی تو خیال کیا کرے نا۔ ہم قرض لے لیتے ہیں، اور سب سے بڑی اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، ہم قرض بھیجا لیتے ہیں جس کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی۔ قرضہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندے کے اوپر ایسی بیماری آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، وہ بھی ادا کرنا چاہیے واپس۔ کوئی بیماری کی صورت میں مجھے سمجھ آتا ہے کہ قرضہ لیا جاتا ہے، اور چیزوں کے اوپر تو آپ قرضہ لیں گے تو پھر ساری زندگی قرضہ ہی لیتے رہیں گے۔ بیماری کے سوا اور کسی چیز کے اوپر قرضہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بندہ کیوں قرضہ لے رہا ہے، پھر اس کو لٹا بھی نہیں رہا۔ جہاں پہ شادیوں کے اوپر قرضہ لیا جاتا ہے، جہاں پہ جہیز کے اوپر قرضہ لیا جاتا ہے، یہاں پہ سونا بنانے کے اوپر قرضہ لیا جاتا ہے، تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تم اپنے اخراجات کم کرو۔ ویسے بھی اسلام کا حکم ہے کہ شادی کے اوپر اخراجات کم سے کم ہونے چاہیے۔ آپ شادی کے اوپر اگر قرضہ لے رہے ہیں تو آپ غلط ہیں، 100% آپ غلط ہیں۔ اگر آپ گھر کے رینٹ کے لیے قرضہ لے رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ کب تک قرضہ لے کر آپ اپنا مکان کا کرایہ دیتے رہیں گے؟ یہ تو روزانہ کا مسئلہ ہے۔ چلو بیماری آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، اس کے لیے تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، اس کے اوپر تو آپ قرضے لیں گے تو پھر ساری زندگی چکر چلتا رہے گا۔ تو پھر آپ کب قرضہ اتاریں گے؟ آپ اپنے اس طرح کا اگر مکان آپ کا 20,000 یا 22,000 یا 35,000 پہ رینٹ کے اوپر ہے، اس کو اتنی حیثیت میں رکھیں کہ جتنی آپ کی انکم ہے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں۔ جہاں پہ تنخواہ 35,000 روپے ہے، مکان 20,000 روپے کرائے کے اوپر لیا ہوا ہے، کیوں لیا ہے؟ چھوٹا لے لینا، ورنہ تو آپ معاشرے کے اندر آپ پریشان ہوں گے۔ بجلی کے لیے قرضے نہیں لیے جاتے، مکان کے رینٹ کے لیے قرضے نہیں لیے جاتے، ان چیزوں کے لیے قرضے نہیں لیے جاتے۔ قرضے کی صورت ایک ہی ہے کہ کوئی بندے کے اوپر ناگہانی چیز آ گئی ہے تو وہ اس کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے۔ گاڑی کے لیے قرضے نہیں لیے جاتے، موبائل کے لیے قرضے نہیں لیے جاتے۔ جہاں پہ لوگ ساری زندگی میں نے دیکھا ہے 10 سال ہو گئے نا انہوں نے قرضے واپس کیے، تو قرضہ ان کے اوپر اسی طرح ہی قائم ہے۔ آج تک انہوں نے کبھی اپنے دماغ میں یہ نہیں سوچا کہ یہ قرضہ کیوں چڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ کاپی پینسل لیں وہ لوگ، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کاپی پینسل لیں اور اپنا دیکھیں کہ آپ کے اوپر یہ قرضہ چڑھ کیوں رہا ہے۔ پھر قرضے والے، میں نے اکثر لوگ یہ بھی دیکھے کہ قرضہ لینے کے بعد سود لے کر قرضے اتار رہے، یہ ایک اور مشکل میں پھنس رہے ہیں۔ یہ قرضہ لیا، پھر اس کو اتارنے کے لیے سود کا سہارا لیا، پھر سود والے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں معاشرتی حوالے سے جو چیز دیکھنے میں آتی ہے میں وہ گفتگو کر رہا ہوں۔ بہت سارے قرض والے لوگ میں نے وہ دیکھے جو شادیوں کے اوپر قرضے لے رہے ہیں، فرنیچر بنانے کے لیے قرضے لے رہے ہیں، مہندی لگانے کے لیے قرضے لے رہے ہیں، پٹاخے چلانے کے لیے قرضے لے رہے ہیں۔ یہ آپ خود سوچیں کہ یہ عقل مندی کے تقاضے ہیں، پھر آپ نے تو ضرور پھنسنا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے اندر رہ کر اپنے زندگی کا گزر بسر کریں۔ اگر آپ کی آمدن 40,000 ہے تو 40,000 کے اندر رہ کر گزارا کریں، یعنی اسی حیثیت میں اپنا سٹینڈرڈ رکھیں۔ جو سٹیٹس کام کیا ہوتا ہے نا اپنی زندگی کا، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین، وہ نہ رکھیں۔ جتنی آپ کی آمدن ہے اس کے اندر رہ کر گزارا کریں، آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قرضہ دیکھیں ایک ایسی چیز ہے جس کو واپس ادا کرنے والی چیز، رقم کو قرضہ کہا جاتا ہے۔ قرضہ ہمیشہ، بے شک آپ نے 1 کروڑ
रुपए کے مالک سے قرضہ لیا اس کو آپ واپس ادا کریں گے. اس نے ایک آپ سے مہربانی کی، ایک آپ اس کو اس وقت تک ادا نہیں کرے جب تک وہ 50 مرتبہ آپ سے یہ نہ کہہ دے کہ میرا قرضہ واپس کر دے. جو آج لوگ قرضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، کبھی وہ ماضی کی طرف جا کے دیکھے کہ انہوں نے پہلا قرضہ انہوں نے واپس کیا ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ابھی تک پہلا قرضہ اس بندے کا واپس نہیں کیا، اوپر سے اور قرضہ مانگ رہے ہیں. یہ میں اپنے بھائیوں کے لیے جو ویڈیو حقیقی معلومات کے اوپر اپلوڈ کرتا ہوں، اس کا مقصد یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو وہ چیز بتاؤں کہ یہ معاشرے میں وبا کیوں پھیل گئی ہے. اس کے پیچھے پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جی میرے ابھی تک اس نے پیسے نہیں دیے، پھر وہ اگر مانگ ہی لے تو پھر ناراضگی ہیں، پریشانیاں، ناراضگی ہیں. پھر بہت زیادہ بندے پڑ جائیں تو پھر قسطیں طے ہو جاتی ہیں. فرض کیا کسی بندے نے 20,000 روپے قرضہ لیا تو پھر جی اس کو 5,000 روپے دے کے 4 قسطیں کر لیں. تم نے اس کی اصل رقم کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور اس کو آپ 5,000 روپے قسط دے کے واپس کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی پریشانیاں اسی وجہ سے ہم نے قائم کر رکھی ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ ہمارے گھر میں آنے کے باوجود بھی اگر ہم مقروض ہیں نا تو پھر ہم ساری زندگی سرخ رو نہیں ہو سکتے. ہم نے صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، 4-5 آدمی اگر ہم ابھی تک قرضے میں مبتلا ہیں تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اپنے دماغ سے سوچیں کہ اگر ہم اس بیماری میں مبتلا ہو ہی گئے ہیں تو اب اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. پھر ایک دم نہیں سارا ہوتا. اب میں قرضہ اتارنے کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہو ہی گئے تو آپ نے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اگر قرضے میں مبتلا ہیں تو آپ قرضہ لکھ لیں سارا. یہ کہ قرضہ معاف بھی نہیں ہے، آپ کو پھر بھی ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو آپ کے اوپر یہ قرض واجب الادا ہے. کیوں نماز جنازہ میں پوچھا جاتا ہے کہ کوئی کسی نے شخص نے اس کا قرضہ دینا ہے، تو قرضے کے بارے میں اسلام کی بڑی سخت ہدایات آئی ہیں. یہ واجب الادا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فراڈ، ایک ہوتا ہے قرضہ. یہ آپ کو کسی صورت معاف نہیں ہوگا جب تک آپ دنیا میں ادا نہیں کریں گے. تو آپ اپنا ایک شیڈول بنائیں. اگر آپ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں تو آئیں میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. آپ سب سے پہلے اپنی کاپی پہ لکھیں کہ آپ نے کن کن لوگوں کا قرضہ دینا ہے. ان کے نام لکھیں، آگے رقم لکھیں. اب دیکھیں ایک دم آپ دیں گے پھر آپ ایک اور پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. پوری کی پوری تنخواہ ادھر چلی جائے گی، پھر آپ نئے قرضے میں پھنس جائیں گے. سب سے پہلے اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ ان لوگوں کا نام لکھیں، آگے رقم لکھ لیں. پھر ان لوگوں سے ملاقات کریں. ان سے چھپے نہ، ان سے دور نہ جائیں، ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی جو عزت تھی وہ قائم ہو. اور آئندہ بعد احتیاط کریں. ان کے پاس جائیں. فرض کیا آپ نے ایک سے 50,000 روپے لیا ہوا ہے، ایک سے 20,000 روپے لیا ہوا ہے، ایک سے 10,000 روپے لیا ہوا ہے، ایک سے 35,000 روپے لیا ہوا ہے. جن جن کے قرضے لکھے ہوئے ان کے نام لکھیں اور ان کی رقمیں لکھیں جو آپ نے واجب الادا ہیں. پھر آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے معاہدہ کریں کہ بھائی میں نے یہ قرضہ لیا تھا فلانے ٹائم کے اوپر، میں پریشانی کی وجہ سے پھنس گیا تھا، ادا نہیں کر سکا آپ کا، اس کے لیے معافی چاہوں گا. اب اگر آپ میرے ساتھ کچھ بھلا کر سکتے ہیں، میرے ساتھ کچھ نیکی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جو غلطی کر لی ہے وہ تو کر لی ہے، اب میں اس کو ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے. تو اگر آپ میرے ساتھ تعاون کر دیں تو ہر مہینے کا کوئی قرضہ واپس کرنے کا ایک شیڈول بنا لیں. اگر ایک بندے کا آپ نے 35,000 روپے دینا ہے
اس کو 5,000 روپے کے اوپر آپ باندھ دیں کہ میں ہر مہینے 5,000 روپے کر کے دوں گا۔ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں 5,000 روپے کر کے آپ کو ہر منتھلی دیتا رہوں۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کو کہنا کہ 6 مہینے کی مہلت دے دے، میں 6 مہینے بعد آپ کا قرضہ لوٹا دوں۔ آپ بینک میں اس کی رقم اس کے نام سے، اپنے بینک میں اکاؤنٹ ہر بندے کا ہوتا ہے، 5,000 روپے جمع کرتا جائے، 6 مہینے بعد 30,000 روپے بن جائے گا، 5,000 روپے اور کر کے اس کو واپس لوٹائے۔ آہستہ آہستہ یہ قرضہ سارے کا سارا اتر جائے گا۔ یہ ہے طریقہ کار۔ اگر آپ ان لوگوں سے چھپیں گے، موبائل بند کر لیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نے اکثر معاشرتی نظام کے اندر دیکھا ہے کہ سارا دن میں یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور پیسوں کے اوپر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں لوگوں کے جب آپ قرضے واپس نہیں کریں گے تو لڑائی تو ہوگی۔ آپ مکان کا رینٹ نہیں دیں گے، لڑائی تو ہوگی۔ 3 مہینے کا آپ نے رینٹ نہیں دیا، پیسے آنے کے باوجود آپ نے نہیں دیا، تو وہ بندہ ٹھیک ہے نا، وہ پیسے مانگ رہا ہے نا آپ سے۔ آپ کون سا انصاف سے کام لے رہے ہیں؟ آپ نے خود تو اپنے اخراجات بڑھائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے۔ چلو 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 10 سال آپ کو ہو گئے، ابھی تک آپ کا قرضہ ہی نہیں اترا۔ میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے معاشرے کے اندر کہ بعد میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ پڑھوں یا کون سی دعا کروں جس سے میرا قرضہ اتر جائے۔ بہت سارے لوگ علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، پھر صورتیں پڑھتے ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، آپ اللہ حقیقی کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ ضرور پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں عقل دی ہوئی ہے۔ اگر سارا ہی قرضہ اللہ نے اتارنا تھا تو آپ دنیا میں کس کے لیے آئے ہیں؟ اگر وظیفہ سے ہی قرضے اتر جاتے، آیتوں سے ہی اتر جاتے، تو پھر گھر میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وظائف پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، وہ مالک الملک ہے، وہ سنتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد تو یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ قرضہ لیتے جائیں تو پھر دعائیں کوئی پڑھ رہا ہے یا رحمانو یا رحیمو، کوئی درود پڑھ رہا ہے، ان کی تو فضیلت ہے ہی ہے، ان سے کون انکار کرتا ہے؟ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں عملی نمونہ نہیں پیش کر رہی؟ اس کے اوپر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آپ بتائیں کہ اگر آپ کام نہیں کرتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد اپنے اپنے کاموں پہ جا کر، تو پھر آپ جائیں گے تو آپ کو رزق ملے گا نا۔ کوئی شخص مجھے گھر میں بیٹھ کے رزق کما کے بتائے کہ گھر میں بیٹھ جائے تو رزق اس کے پاس آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام سسٹم ہے، اس کے اندر رہ کر صحیح طریقوں سے اپنی زندگی کو سمجھو۔ میری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے معاشرتی حوالے سے ہوا کرتی ہے، اس کا مقصد نہیں کہ میں کسی خاص مخصوص بندے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں۔ میری ویڈیو جب اپلوڈ ہوتی ہے، سنتے ہیں لوگ، تو ان کو سمجھ آئے کہ اگر ہم ان چیزوں کے اندر پھنس گئے ہیں تو ہم نکلنے کا راستہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے کس طریقے سے اب اس سے نجات اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ میری ویڈیو کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی، میں تو اجتماعی باتیں بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر بوجھ ہے، یہ واجب الادا ہے، آپ کو معافی نہیں ہے اس کی، نہ مجھے نہ آپ کو، تو لہٰذا ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ اتنے بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، تو لوگ آپ کی خود مدد کر دیں۔ آپ اچھا بھلا کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں بہت ساری وجوہات میں نے یہ دیکھی ہیں کہ فضول خرچی، قسطوں پہ موبائل لیے ہوئے ہیں، قسطوں پہ موٹر سائیکل لیے ہوئے ہیں، قسطوں پہ LCD لی ہوئی ہے، تو پھر آپ خود غلط ہے نا۔ ادھر کے اٹھائے ادھر اٹھائے، آپ کی عمر 50 سال ہوگی، آپ قرضوں میں ہی مبتلا رہیں گے۔ آپ اگر ہم مسلمان ہیں بحیثیت، ہم نے ایک دن دنیا میں نہیں ہونا،
تو جب ہمارا نماز جنازہ پڑھا جائے گا تو ہمارے جو اوپر قرض واجب الادا ہوگا وہ کسی نے ادا کرنے، کون ادا کرے گا؟ دیکھیں نا، نماز جنازہ کے بعد امام مسجد جو بھی جنازہ پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کسی نے قرض لینا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے، بتا دے، جن سے رابطہ کرے، تو کون ادا کرے گا؟ آپ اپنی زندگی کے اندر یہ قرضہ لوٹا جائے اور جتنی جلدی اور نیت باندھ لیں کہ میں نے آج کے بعد قرض جو لیا ہے اس کو لوٹانا بھی ہے، اور کس طریقے سے لوٹانا ہے اس کا بھی طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا، کس طریقے سے لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اکٹھا نہیں لوٹا سکتے تو ایک طریقے سے لوٹا دیں۔ اگر کسی بندے کو کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو قرض یاد نہیں ہو، تو اگر وہ لینا چاہے تو اس بندے کو بتا دے۔ اگر نہیں بتا سکتا ہے، شرم آتی ہے، ہو سکتا ہے کسی، تو اس کو دل میں معاف کر دے، یہ بھی ایک رشتہ۔ اب میں اپنی بات بتاتا ہوں، کئی بندوں نے میرے قرض دینے ہیں، مجھے اب اللہ جانے وہ بھول گئے ہیں، کیا وجہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں، میں نے اپنے دل میں معاف کر دیا۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اتنی استطاعت جتنی میں رکھتا ہوں، اگر کسی نے میرا 5-6 ہزار روپے دینا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے یاد ہی نہ ہو۔ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے، انسان ہے نا، غلطی کر سکتا ہے، تو اپنے دل میں اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ باقی قرض کی میں نے ایک وجوہات بتائی ہے، قرض صرف بیماری کے اوپر دیا جاتا ہے، کوئی میجر قسم کی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، جس سے آپ کے وسائل پورے نہیں ہوتے تو آپ قرض لے سکتے ہیں، اس کی وجہ، لیکن قرضہ لینے سے پہلے اس کی واپسی کا بھی طریقہ سوچنا چاہیے کہ اس کو میں نے واپس کس طریقے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرضہ لیتے ہیں، آپ کی بھائی، والدہ، بہن کوئی بھی بیمار ہو سکتی ہے جس سے بڑے اخراجات آتے ہیں، تو آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ اپنے دوستوں سے، بھائی، عزیز رشتہ داروں سے یا کسی سے قرضہ لیتے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو میں نے قرضہ لیا اب اس کو واپس کس طرح لوٹانا ہے، پہلے آپ کو یہ سوچنا ہوگا، پھر قرضہ لینا۔ قرضہ دوسرے کی رقم ہوتی ہے، آپ کی رقم نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ہمارے نظام کے اندر بہت ساری پریشانیاں پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری تنخواہ کم ہے تو ہم اپنے اخراجات بھی کم کریں، اس حساب سے رہے نا۔ اگر آپ کی تنخواہ 30,000 روپے ہے تو آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو آپ اپنا جو معیار زندگی ہے اس کو نیچا کر لیں، بجائے قرضہ لے کر اسی جگہ پہ آپ قائم رہیں گے تو قرضہ تو چڑھے گا۔ آپ اپنے زندگی کا جو معیار ہے اس کو نیچا کر لیں۔ اگر آپ 20,000 روپے رینٹ والے مکان پہ رہتے ہیں تو 10,000 روپے رینٹ پہ آ جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں سارا دن 10 بلب جا رہے ہیں تو آپ 5 بلب جلائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اخراجات کا، اگر آپ کا سوئی گیس کا بل بجا سوئی گیس خرچ ہو رہی ہے زیادہ، تو آپ چولہے کم سے کم جلائیں، مطلب کم سے کم جلانے کا کہ بے دریغ آپ نے خرچے ادھر ہی رکھے ہوئے ہیں، پرواہی کوئی نہیں ہے، تو پھر قرضہ تو چڑھے گا آپ کے اوپر، لازمی چڑھے گا۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے کاغذ کے پھولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ حقیقت ہوتی ہے میرے بھائیوں، غلط چیزیں غلط ہی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کے اوپر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، کبھی اپنے اوپر انگلی اٹھا کر بھی دیکھا کرو نا۔ سارے ذمہ دار آپ کے نہیں ہوتے، آپ بھی کسی کے ذمہ دار بنے نا، کہ ساری دنیا آپ کی ذمہ داری، آپ کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے، آپ بھی کبھی کسی کے کام آ جائیں نا، یہ سوچ کے زندگی گزارو کہ کیا میں کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ آپ ہمیشہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے کام آئے، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمارے جنازوں پہ آئیں، لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ چلنا سیکھیں، آپ لوگوں کے جنازوں پہ جانا سیکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنا سیکھیں۔ ہمیشہ آپ لوگوں سے توقع بسر کریں، امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو جہاں تک ہو گیا کہ کوئی غلطی سے کسی کے جنازے کا یا کسی کے
فوتگی کی اطلاع نہیں ملی، جب پتہ نہیں لگا تو اس حد تک اس نے ذہن میں چیز سنبھال دی ہوئی ہے کہ اگر اس کے گھر فوتگی ہوئی ہے تو وہ گیا ہی نہیں ہے، کہتے جی ہمارے جنازے پہ آیا تھا۔ یہ تو حالت ہوگی، ہم کیا ترقی کریں گے؟ ہم کیا کسی چیز کو سمجھیں گے جب تک ہم حقیقی معنوں کے اندر نہیں سوچیں گے؟ چلو یار، ہو سکتا اس کو نہیں پتہ لگا، چلو پتہ بھی لگا نہیں آیا، وہ اس کا کردار ہے، آپ کا کردار آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے تو اللہ والے کاموں کے اندر بھی نہیں جانا کہ چلو یار غریب آدمی سا پریشان تھا، اس کی ہیلپ کر دیجیے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ ایک اچھا سلوک کر دیا جائے۔ آپ سے کوئی قرضہ لیتا ہے، آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں، وہ آپ کو دے بھی دیتا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں نے اس کو ٹائم پہ دیا ہے واپس کہ نہیں دیا؟ جب تک وہ شخص آپ کو فون نہیں کرے گا آپ نے اس کو لوٹانا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں لوٹانا۔ کبھی اپنا بھی موازنہ کر کے دیکھ لیں، کبھی آپ نے لوٹایا اس کو قرضہ؟ قرضہ سارے مانگ لیتے ہیں، قرضہ دو، کبھی آپ نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر لوٹایا قرضہ کسی کو؟ جا تو اللہ واسطے رقم ہو وہ اور چیز ہوتی ہے، قرضہ ہوتا ہے، جو ڈیٹ دی جائے اس کے مطابق لوٹانا ڈیو ہے۔ پھر اور باتیں میں ایسے لوگوں کو منع کروں گا کہ جو لوگ آپ کو قرضہ پہلے نہیں لوٹاتے، پہلے والا قرضہ نہیں لوٹاتے، آپ ان کو دوبارہ قرضہ نہ دیں، پہلا قرضہ دے پھر اس کو اگلا قرضہ دے۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے نا، میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا، میری گفتگو کا خلاصہ معاشرتی حوالے سے ہوتا ہے، میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ دوسروں کو قرضہ دیتے ہیں وہ بھی دیکھا کریں نا، ہم نے بھی ان کی عادتیں غلط کر دی نا، ہم نے بھی ان کی عادتیں غلط بنا دی ہیں، ہمارا بھی بڑا عمل دخل ہے، پتہ بھی ہے اس کی 2 لاکھ روپے سیلری پھر قرضہ تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے سامنے اگر اس کی کوئی والدہ ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے اسپتال میں ایڈمٹ، کوئی مسئلہ نہیں، 1000 روپے دے دو، بلکہ معاف بھی کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ LCD موٹر سائیکل گاڑیاں فلانی چیزیں 70 ہزار روپے کا موبائل رکھا ہوا ہے تو پھر قرضہ کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ اپنے موبائل بیچ کے قرضے اتارو نا، اپنی گاڑیاں بیچ کے قرضے اتارو نا، اپنا موٹر سائیکل بیچ کے قرضے اتارو نا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ابھی بھی کسی کے مقروض ہیں تو اس کو لکھ لیں، اب اس کا طریقہ بتائیں، کوئی اتنا سخت نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ بھائی میرے سے غلطیاں ہو گئی تھیں، میں نے آپ کا قرضہ لیا تھا، جتنے آپ جن کے مقروض ہیں ان کا نام لکھیں، آگے ان کی رقمیں لکھیں، ان سے ایک ایک سے جا کے ملیں اور ان کو واپسی کا تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کریں۔ اب آپ پوری تنخواہ اٹھا کے ان کو دے دیں گے، پھر آپ اگلے مہینے میں پھر مقروض ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ رکھیں، آپ کے تو گھروں میں لوگ چکر لگائیں گے کیونکہ وہ بھی تو مجبور ہے نا۔ ایک ٹائم اگر آپ سے اس نے نیکی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کا جی ازل دے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے بے جا قرضے سے اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جو قرض لے رہے ہیں کس وجہ سے لے رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے کون سے عوامل شامل تھے کہ جس کی وجہ سے ہم آج اس نوبت پہ پہنچے۔ اگر آپ آج بھی نہیں یہ سوچیں گے تو کل آنے والا وقت اس سے بھی سخت ہوگا، لہٰذا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ میری ریکارڈنگ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی، میری جو ویڈیو حقیقی معلومات چینل کے اوپر ہوتی ہے، اجتماعی طور پہ ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان جھگڑے، فسادات، امن خراب جو ہونے والی چیزیں، یہی چیزیں جس سے امن اور ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پھیلتی ہیں، ہمارا کام ہے، محبت کا پیغام ہے، ہم ہر بندے کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگیوں کا راستہ درست کر لیں،
ہر بندہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، کیوں نہیں چلنا چاہتا؟ جو مسلمان ہوتا ہے اتنا سخت دل نہیں ہوتا، لیکن آپ اور میں اس کو جب بے چین کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے آپ کے ساتھ چلے گا؟ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی طرف بڑی توجہ اور غور کرنا ہوگا تاکہ ہم ایسی پریشانیوں کا دوبارہ شکار نہ ہوں۔ طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرضوں سے محفوظ رکھے، بے جا اخراجات، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے اللہ پاک۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے، تمام بہنوں کے لیے، تمام بیٹیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو میرا حقیقی معلومات چینل پروگرام جو میں پیش کرتا ہوں اگر پسند ہے تو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو میں اس کے ساتھ، اس دعاؤں کے ساتھ کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جتنے سننے والے ان کے لیے میری دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ درود پاک پڑھا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، اور اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اور ان چیزوں کے اوپر ہم عملی طور پہ بھی آئیں تاکہ فلاح پا سکیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایک دن دنیا میں نہیں ہونا، تو کیا کریں گے ہم؟ تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔